بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالوت بنی اسرائیل کے بادشاہ بن چکے تھے۔ اب آپ نے بنی اسرائیل کو جہاد کے لیے تیار کیا اور ایک کافر بادشاہ جالوت سے جنگ کرنے کے لیے اپنی فوج لے کر میدان جنگ میں نکلے۔ جالوت کا قد بہت لمبا تھا اور وہ بہت ہی طاقتور بادشاہ تھا۔ وہ اپنے سر پر لوہے کی جو ٹوپی پہنتا تھا اس کا وزن 300 رطل تھا۔ جب دونوں فوجیں لڑائی کے لیے میدان جنگ میں آمنے سامنے آ گئیں تو طالوت نے اپنے لشکر میں یہ اعلان فرمایا کہ جو شخص جالوت کو قتل کرے گا وہ اپنی شہزادی کا نکاح اس کے ساتھ کر دیں گے اور اپنی آدھی سلطنت بھی اسے دے دیں گے۔ یہ فرمان شاہی سن کر حضرت داؤد علیہ السلام آگے بڑھے۔ وہ ابھی بہت ہی کم سن تھے اور بیماری سے ان کا چہرہ زرد ہو رہا تھا۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کی بکریاں چرا کر ان کی اجرت سے گزر بسر کر رہے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام جہاد کے لیے گھر سے روانہ ہوئے تو انہیں راستے میں ایک پتھر ملا۔ اس پتھر نے آپ سے کہا، اے داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ آپ نے پتھر اٹھا لیا اور آگے بڑھے۔ کچھ ہی دور جانے کے بعد ایک اور پتھر نے آپ کو پکارا، اے داؤد، مجھے اٹھا لیجئے، میں حضرت ہارون علیہ السلام کا پتھر ہوں۔ آپ نے وہ پتھر بھی اٹھا لیا۔ اب آگے بڑھے، اتنے میں ایک تیسرے پتھر نے آپ سے کہا، اے حضرت داؤد علیہ السلام، مجھے اٹھا لیجئے، میں جالوت کا قاتل ہوں۔ آپ نے اس پتھر کو بھی اٹھا لیا اور اپنے جھولے میں رکھ لیا۔ جب جنگ شروع ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام اپنی گوپن لے کر صفوں میں آگے بڑھے۔ جب جالوت پر آپ کی نظر پڑی تو آپ نے ان تینوں پتھروں کو اپنی گوپن میں رکھ کر جالوت کے اوپر پھینکا۔ یہ تینوں پتھر جا کر جالوت کی ناک اور کھوپڑی پر لگے اور اس کے دماغ کو پاش پاش کر کے سر کے پیچھے سے نکل کر جالوت کے 30 لشکریوں کو لگے۔ وہ سب کے سب گر پڑے، ان کی روحیں پرواز کر چکی تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کی لاش کو گھسیٹتے ہوئے لا کر طالوت کے قدموں میں ڈال دیا۔ یہ دیکھ کر طالوت بہت خوش ہوئے۔ جالوت کے ہلاک ہوتے ہی اس کا لشکر بھاگ کھڑا ہوا۔ طالوت کے لشکر کو فتح حاصل ہوئی۔ اپنے اعلان کے مطابق طالوت نے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا اور انہیں آدھی سلطنت بھی دے دی۔ پورے 40 برس بعد طالوت کا انتقال ہو گیا۔ یوں حضرت داؤد علیہ السلام پوری سلطنت کے بادشاہ بن گئے۔ اور جب حضرت شموئیل علیہ السلام کی وفات ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کو سلطنت کے ساتھ نبوت بھی عطا فرما دی۔ آپ پہلے نبی ہیں جنہیں سلطنت اور نبوت ایک ساتھ ملی۔ اس واقعے کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورۃ بقرہ میں فرمایا ہے۔